بے خوف ہو کر کے جیو، کچھ نہیں ہونا ہے۔ جو ایک بار بکتا ہے اس کا حال کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ توجہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو سنا، کون نہیں جانتا اس عمر ابن خطاب، جن کے رعب و دبدبے سے قیصر و کسریٰ کانپتے تھے، لیکن دربار رسول میں جب وہ تھے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر کے حالات بتا رہے تھے۔ قبر کے حالات میرے آقا بیان فرما رہے تھے کہ جب انسان مر جائے اور اس کے رشتہ دار اس کو قبر میں دفن کر کے چلے جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد دو فرشتے آتے ہیں، نیلی آنکھوں والے، کالے چہرے والے، اس کو جھنجھوڑ کر کے اٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور حضور کو دکھا کر پوچھتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ اور وہ سخت سوالات ہوں گے، بہت سارے لوگ اس وقت قبر میں بھول جائیں گے، کچھ بہتوں کو یاد نہیں ہوگا۔ سنو میرے عزیز، میرے آقا نے جب یہ بیان فرمایا تو حضرت عمر سے پوچھا رسول پاک نے، اے عمر تم بتاؤ جب تمہاری قبر میں فرشتے آئیں تو تم کیا کہو گے؟ توجہ ہے، کس کے بارے میں؟ منکر نکیر جب آئیں گے تب تم کیا جواب دو گے؟ یہ تو ڈر کی بات تھی، خوف کی بات تھی۔ قبر میں کون نہیں ڈرے گا؟ سوچ کر آج ڈر لگتا ہے۔ حضرت عمر نے پہلے حضور سے یہ پوچھا، یا رسول اللہ آپ صرف اتنا بتا دیں، آج جو میں آپ سے محبت کرتا ہوں کیا میری موت کے بعد بھی یہ محبت قائم رہے گی؟ یہ محبت قائم رہے گی؟ حضور نے فرمایا، اے عمر وہ دنیا کی محبت ہے جو موت کے بعد ختم ہو جاتی ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ حشر تک باقی رہتی ہے۔ تب حضرت عمر نے کیا کہا؟ وجد میں آ گئے، خوشیوں میں آ گئے، کہا یا رسول اللہ پھر خوف کس بات کا؟ اگر آپ کی محبت میرے ساتھ ہے قبر میں بھی تو منکر نکیر کو میں خود نپٹ لوں گا، میں خود نپٹ لوں گا۔ وہ بندہ بے خوف ہو کر جیتا ہے جو ایک بار بازار مصطفیٰ میں بک جاتا ہے۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا، تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ حضور کی محبت جس کو حاصل ہو گئی وہ پورے دونوں عالم سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، اس کو یہ فرق نہیں پڑتا دنیا میرے متعلق کیا کہہ رہی ہے، کیا منصوبے بنا رہی ہے، کب میری موت کا پروانہ جاری کرنے والی، اس میں کچھ نہیں فرق پڑتا۔ ایک بار میرے عزیزو یہ مزہ چکھ کر کے دیکھو، یہ مزہ چکھ کر کے دیکھو، حضور پاک کی محبت میں دل کے دھڑکنے کی آوازیں سن کر کے تو دیکھو، لذت کیا ہوتی ہے، زندگی کیا ہوتی ہے۔ یہ جو آج ہمارا نوجوان آوارہ گردی میں بھٹک بھٹک کر کے روح کو بے قرار کر چکا ہے، کتنے ایسے ہیں، ایک دو نہیں، ہزاروں کی فہرست ہمارے پاس آتی ہے جو نوجوان رات کی بے قراری اور دن کی بے قراری میں ہے، ان کو سکون و اطمینان غارت ہے۔ لوگوں کے میسیجز اور ان کے معاملات پڑھ پڑھ کر کے تھک چکے ہم، کیوں؟ ان کو قرار نہیں، سکون نہیں۔ کئی لوگوں کی شکایتیں یہ ہے کہ جاب بھی ہے، انکم بھی ہے، گھر بھی ہے، سب کچھ ہے، چین و سکون نہیں ہے، دل کو قرار نہیں ہے، دل کو چین و سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چین و سکون کیسے آتا؟ اس دل میں تم نے کیا کیا بٹھا رکھا ہے؟ کبھی کسی حسینہ کی محبت بٹھا رکھا ہے، کبھی کسی عیاش کی محبت بٹھا رکھا ہے، کہاں کہاں تم بھاگے بھاگے چلتے رہتے ہو۔ اس دل کو بے قرار تو ہونا ہی ہے، اس دل کو بے قرار ہونا ہی ہے۔ اور اسی لیے اعلیٰ حضرت کی سنو، دل کون سا مطمئن ہوتا ہے؟ کون سا دل مطمئن ہوتا ہے؟ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اللہ اللہ اللہ، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا۔ اور دل میں حضور کی یاد نہیں ہے میرے عزیزوں۔ یہاں پر ایک پرندہ اڑ رہا ہے، سارے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے مجمع میں اس کو بند کر دیجئے آپ لوگ، گزارش۔ ہاں، سرکار غوث پاک کا وہ جلسہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ غوث پاک کے جلسے میں ایک بار ایک چیل اڑ رہی تھی اور لوگ بار بار چیل کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ایک بار غوث پاک نے بھی دیکھ لیا، چیل کی منڈی ادھر اور دھڑ ادھر، مر گئی، ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد مجمع کو غوث پاک نے دیکھا، اب چیل کی طرف دیکھتے یا غوث پاک کی طرف دیکھتے؟ وہ جلال بھری نگاہ اگر پھر غوث پاک کی پڑتی کسی پر، سب کو ڈر تھا،
बहरहाल मेरे अजीजों, हम महफिल रसूल में बैठे हुए हैं तो सिर्फ बात रसूल पाक की हो सुभान अल्लाह। और सुनने के लिए कान भी हुजूर के लिए हो और देखने के लिए आंख भी हुजूर की हो। हम जो मजमे में बैठते हैं ये मत समझो कि आप मुझे देख रहे हैं, इन उलमा को देख रहे हैं। इन आंखों को थोड़ी देर और इंतजार कराओ, मैं महफिल रसूल में बैठा हूँ। मेरे आका अगर करम कर लिए आंखें बंद हो जाए तो खुद अपना दीदार कराते। नारे तकबीर, हौसला मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम कॉन्फ्रेंस। तुम्हारा चैन और सुकून कब आएगा? तुम्हारे दिलों का इत्मीनान कब आएगा? इस दिल को आवारा जितने दिन रखोगे उतने दिन बेकरार रहोगे, उतने दिन ठोकरें खाते रहोगे। कई नौजवान ऐसे हैं जो पता नहीं आज आवारा गर्दी में है और कोई पागल बना हुआ है। आज ही की बात है, अभी सिल्लीगुड़ी से यहाँ आने तक एक साहब के मैटर को देखता रहा, पागल हुआ जा रहा है, सुसाइड करना चाह रहा है। पूछा क्या हुआ? लैला हाथ छोड़कर भाग गई। बात इतनी सी है, बहुत मोहब्बत करता था। लैला ने कहा अब हमारा तुम्हारा रिश्ता नहीं हो सकता। बस इतनी सी बात पर अब ये खुदकुशी करने चल पड़ा, जहर खाने चल गया। हैरत होती है नौजवान, क्या तेरी जिंदगी सिर्फ एक दुनियावी लैला के लिए दी गई थी? कैसा बुज़दिल आदमी है तू, कैसा बुज़दिल है, एक लड़की के लिए जीना चाहता है। अरे उस खालिद बिन वलीद को पढ़ा होता, उस खालिद बिन वलीद को पढ़ा होता, कहते हैं मैं तो हर जंग में इसलिए जाता कि शहीद हो जाऊं, हर जंग में जाता था कि शहीद हो जाऊं, शहादत नहीं मिलती थी। और फिर कहते मेरे पूरे जिस्म में एक बालिश्त जगह भी बाकी नहीं जहां तीर या तलवार न लगी। 125 जंगों में शरीक हुए, एक ही जंग है जंगे मौता जिसमें 9 तलवारें उनके हाथ से टूटी हैं। 9 बार तलवार टूटी, 9 तलवारें बदली, लेकिन पीछे आने को नहीं है। उस जवान को भी पढ़ लिया होता तो तुम्हारे जज्बे जवान होते। हैरत की बात यह है आज ये जो पागल मजनू बना घूम रहा है बेखरारी में, ये खालिद बिन वलीद को कहां पढ़ा होगा? ये हॉलीवुड और बॉलीवुड को देखा होगा और यहाँ के मुजरे करते हुए टिकटॉक पर नाचने वालों को देखा होगा। इसीलिए तेरे दिल की बेकरारी आज इतनी बढ़ गई है। जब तेरे दिल को करार आना हो तो सिर्फ एक ही जगह से आता है, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। सहाबा की वो मोहब्बत तो देखो अजीजान गिरामी वक़ार, जो बाजार मुस्तफा में बिक जाता है उसका करार भी नबी पाक की जात से, और ये वो करार है जो दुनिया में भी मिलना है, खबर में भी मिलना है और हशर में भी मिलना। आला हजरत को देखो, कई जगह कई मर्तबा तुम्हारे साथ ऐसे हालात आएंगे, 2 चीजों से बार बार तुम्हें दुनिया खरीदती है, एक औरत, दूसरे दौलत। नौजवानों को खरीदने के लिए 2 चीजें बहुत ज्यादा, औरत और दौलत। तुम्हारे सामने हुस्न का शबाब लाकर रख दिया जाए और कभी दौलत के सिक्के। ऐ नौजवानों, इसीलिए मैं कहता हूं एक बार अपने आप को बाजार मुस्तफा में बेच बिक जाओ, बाजार नबी में बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। मदीने का एक नौजवान है, मुझे तो यहाँ आपके इस शिवरामपुर में बताया गया कि ये मजमा सुबह तक बैठने वाला है। बैठ जाओ जैसे में बैठ जाओ बयान के दिन। मेरे अजीजों, तवज्जो है आपकी। देखिए, जब बात हो रही होती है हमें इस बात से हमेशा उलझन हुई है, पैसे ला कर देना या फिर कलाम में डिस्टर्ब करना, ये मुनासिब नहीं होता। महफिल के आदाब समझा करो। बल्कि बुजुर्गों ने फरमाया जब कोई शेख बात कर रहे हो और आप महफिल में आ रहे हो तो आपको सलाम करना भी मना है।
کہ آپ بیٹھ جاؤ اسی وقت کہ وہاں پر مذاکرہ چل رہا ہے، خطابت چل رہی ہے، آپ کے سلام کا اگر جواب نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ ایسے ہی چلا جائے گا۔ محفل کے آداب بھی سمجھا کریں، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ تاج محل نہیں دیکھا تو کوئی بات نہیں، موقع محل ضرور دیکھو۔ بہرحال مدینہ طیبہ کا ایک نوجوان ہے یہودی گھر کا، ماں باپ دونوں یہودی۔ بیٹا ایک دن مسجد نبوی کے پاس سے گزر رہا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے جمال جہاں آرا کو دیکھا اور کھڑا رہ گئے۔ حضور مسجد نبوی میں اندر ہے، صحابہ سے کلام کر رہے ہیں، یہ باہر ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہا، دل بھرتا نہیں تھا۔ میرے عزیزو، ہم نے دیکھا ہے اپنے مرشد کو گھنٹوں دیکھو تو دل بھرتا نہیں تھا، اور وہ تو سرکار دو عالم کا منظر کیا ہوگا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کا حال کیا ہوگا۔ وہ نوجوان کھڑا رہتا اور شام ہوتی تو گھر چلا جاتا، کسی نے دیکھ لیا اس کو اور جا کر اس کے باپ سے شکایت کی، باپ بھی یہودی ہے، ماں بھی یہودی ہے، بیٹا کہاں سے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے چل پڑا، یہ حضور کو کیوں دیکھتا ہے؟ باپ سے آ کر کسی نے شکایت کی، باپ بڑا سخت تھا اور دشمن رسول بھی تھا، بیٹے کو بلایا اور کہا کیا تو روزانہ جا کر محمد کو دیکھتا ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے لگتا ہے ان سے محبت ہو گئی، ایسا لگتا ہے میں روز کھینچا چلا جاتا ہوں۔ اتنی بات پر باپ نے مارنا شروع کیا، ایک دو مار نہیں بہت مارا، کہا کل سے اس راستے سے بھی نہ گزر۔ لیکن دیوانے کو جب ایک چیز کی عادت پڑ جاتی ہے پوری دنیا پھر اسے خرید نہیں پاتی۔ باپ کی پابندیاں اپنی جگہ پر، بیٹا چاہتا تھا دوسرے راستے سے جائے، قدم ادھر ہی کھینچے چلے آتے تھے، بارگاہ مصطفیٰ میں آ کر پھر کھڑا رہتا، ایمان لایا ہوا نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، یہودی ہے، یہودی کے گھر کا بچہ ہے، لیکن حضور کے جمال کو دیکھ رہا ہے اور صرف دیکھتا رہتا، شام ہوتی واپس آتا۔ ایک دن باپ نے آ کر پکڑ لیا اور وہیں سے مارتے ہوئے لے گئے اور گھر لے جا کر کے زنجیروں میں باندھ دیا، آج کے بعد سے گھر سے باہر ہی نہ نکل۔ ماں بھی مارتی تھی، باپ بھی مارتا تھا، اکلوتا بیٹا تھا۔ بہرحال کسی عاشق کو اگر سب سے زیادہ اذیت دی جا سکتی ہے تو اس کے محبوب کی جدائی۔ تنم فرسودہ جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ، یہ علامہ جامی نے کہا تھا، تنم فرسودہ جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ، آپ سے جدائی کے غم میں آقا میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوا جا رہا ہے۔ ایک عاشق دوری کو برداشت نہیں کر پاتا۔ اس نوجوان کا حال بھی یہی ہو گیا، بیمار ہو گیا، بیمار ہو گیا، 2 دن 4 دن 8 دن 10 دن، بیماری بڑھتی گئی، اس کی زنجیر تو کھول لی ہے۔ اب جب علاج کیا جانے لگا تو طبیب اور حکیم تھک گئے، کہا کہ اس کا علاج ممکن نہیں ہے، یہ پتہ نہیں بڑی خطرناک بیماری میں ہے، موت کے قریب آ چکا ہے، بس 2-4 دن کا مہمان ہے، جو کھانا چاہے کھلا دو، جو پینا چاہے پلا دو۔ جب ماں باپ کو یہ خبر ملی کہ ہمارا جوان اکلوتا اس دنیا سے جانے والا ہے، اب ان کے دل مچل پڑے، رونے لگے کہ ہم نے اپنے بیٹے کے ساتھ کیا کر دیا۔ علاج بہت کرایا لیکن جب افاقہ نہیں ہوا، باپ ایک دن سرانے کے پاس آ کر بیٹے سے کہتا، بیٹا بتا تو صحیح، تو اتنا بیمار ہو گیا، کچھ کھانے کی خواہش ہے، کچھ پینے کی خواہش ہے؟ اس نوجوان نے کہا ایک بار محمد کو دیکھنے کی خواہش، ہائے ہائے اللہ 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 اللہ، ایک بار دیکھنے کی خواہش ہے۔ یا رسول دنیا روٹتی ہے، روٹ جائے، لیکن بیماری کے عالم میں بھی دیوانہ یہی کہتا ہے، تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ کہا ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں، آمنہ کے لال کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ماں کا کلیجہ پسیج گیا، باپ نرم ہو گیا۔ کہا ماں نے کہا کہ اب بیٹے کو آخری وقت ہے، مرنے والا ہے، ایک بار دکھائی دو۔ اس نے کہا میں زندگی میں کبھی محمد کے قریب گیا نہیں، آج بیٹے کے لیے جانا پڑے گا، چلتا ہوں۔ آیا بارگاہ مصطفیٰ میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، آ کر وہ یہودی دروازے پر کھڑے ہو کر کہتا ہے حضور سے کہ آپ سے ہی محبت میں میرا بیٹا پاگل ہو گیا ہے اور بیمار ہو گیا اور مرنے والا ہے۔
بس موت سے پہلے ایک بار آپ کو دیکھنا چاہتا ہے. کیا آپ کرم کر کے میرے گھر آ سکتے ہیں؟ میرے آقا اسی وقت اٹھ جاتے ہیں. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ. بے کسوں کا درد رکھنے والا، یتیموں کا ماں باپ و ملجا، بیواؤں کا درد رکھنے والا وہ رسول امی خرامہ خرامہ اس یہودی کے گھر چلا آ رہا ہے. صحابہ کے ساتھ آئے ہیں اور جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے وہ نوجوان جس کا جسم پیلا پڑ چکا ہے، جو آخری وقت نزع کے کیفیت میں ہے. سکرات کا وقت جانتے ہو، بیٹا باپ کو نہیں پہچانتا، باپ بیٹے کو نہیں پہچانتا، ماں بیٹی کو نہیں پہچانتی. سکرات کا وقت بڑا سخت ہوتا ہے. اس نوجوان کے سکرات کا وقت چل رہا تھا، لیکن جیسے ہی گھر میں آمنہ کے لال کی خوشبو آئی، اپنے جسم میں جان آ گئی. اس نوجوان نے توانائی جمع کر لی، قوت جمع کر لی اور بستر سے اٹھنے لگا کہ کہیں سے مجھے وہ میری محبوب خوشبو آ رہی ہے، کہیں سے وہ حسن مجھے دکھنے والا ہے. اسی اسنا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر کو سہارا دے کر کے اٹھایا اور بٹھایا. اور جیسے ہی آمنہ سامنا ہوا، یہ پہلی بار تھی. بات سنو توجہ سے، میں یہ واقعہ کیوں عرض کر رہا ہوں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی ملاقات ہے آمنے سامنے. میرے آقا نے پوچھا کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم کلمہ پڑھ کر کے ایمان لے آ جاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ؟ اس نوجوان نے کہا اے اللہ کے نبی دیر کس بات کی، بس طلب اتنی تھی کلمہ پڑھوں اور آپ کا چہرہ سامنے ہو، آپ میرے سامنے ہو. کلمہ طیبہ پڑھا، زیادہ دیر وقت نہیں ملا، سر ڈھلک گیا اور روح پرواز کر گئی. عاشق رسول دنیا سے چلا گیا. ایک نوجوان جو چند لمحے ایمان لایا. اب توجہ، علماء اچھی طرح سے جانتے ہیں ایک نماز پڑھنے کا وقت بھی نہیں ملا. حضور کو دیکھا، ایمان لایا اور انتقال ہو گیا. ایک نماز کا وقت بھی نہیں آیا زندگی میں، ایک روزہ رکھنے کا وقت بھی نہیں آیا، زکات بھی نہیں دے سکا، حج جانے کا معاملہ ہی نہیں آیا. ارے کوئی نیکی نہیں کر سکا، اتنا وقت ہی نہیں ملا. بس شارٹ پیریڈ ایک بار ایمان لایا اور ادھر روح پرواز کر گئی. لیکن مقام کیا ہے اس جوان کا؟ مقام کیا ہے؟ اللہ اللہ، وہ صحابیت کے اس مقام پر پہنچ گیا جہاں غوث پاک فرماتے ہیں وقت کا غوث اور قطب بھی ان کے گھوڑے کے ٹاپ سے اڑنے والی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت عشق مصطفیٰ، عظمت عشق مصطفیٰ. کوئی دنیا کی طاقت پھر اس مقام کو نہیں پہنچا سکتی جو ایک بار بازار مصطفیٰ میں بکنے والے کی قوت ہوتی ہے. ایک بار بک گیا، قیمت کہاں ہے؟ قیمت کہاں ہے؟ اسی لیے کیا خوب کہا ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کرتے ہیں. پست کس کو کہتے ہیں؟ نیچے والے حصے کو، اور بالا کہتے ہیں اوپر والے حصے کو. صرف ایک ہی طاقت ہے جو تجھے نیچے سے بہت اوپر تک لے جاتی ہے، زمین سے آسمان پر لے جاتی ہے. وہ کون سی قوت ہے؟ قوت عشق ہے. حضور کے دربار میں فدا ہونا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے. سبحان اللہ. سیمانچل کا وہ علاقہ یا کشن گنج سے متصل یہ آپ کا چھوٹا سا گاؤں، لیکن یہ منظر جو دیکھ رہا ہوں، یہاں نہ ممبر پر جگہ ہے نہ میدان میں جگہ ہے. عزیزان گرامی، لیکن ایک بات میں ہر جلسے میں کہتا ہوں، بہار سے کے لوگوں سے خطاب کروں، بنگال کے لوگوں سے خطاب کروں، جھارکھنڈ کے لوگوں سے خطاب کروں، یا اتر پردیش، راجستھان، گجرات، ایم پی، کسی بھی علاقے کے لوگوں سے خطاب کروں، مجمع کا حال چال ایسا ہی ہوتا ہے. سارا جس جگہ گیا لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم انہیں دیکھ رہے ہیں. اجنبیت ذرا بھی نہیں. جبکہ میں جنوب ہند کا رہنے والا، پہلی مرتبہ تمہارے علاقے میں آ رہا ہوں، لیکن چہرے کے ہاؤ بھاؤ دیکھ کر لگ رہا ہے صدیوں پرانی ہماری ملاقات. نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر یہاں سے وہاں تک. نعرہ تکبیر، نعرہ
लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। और एक बात सुनो, ये बात मैंने सिर्फ ऐसे ही नहीं कही है, हकीकत है मेरे अजीजों। आपकी ये मोहब्बत, आपका ये मुस्कुराना, या हमें आपका देखना जरा बराबर अजनबियत नहीं लगती। ऐसा नहीं लगता कि नए लोगों में बैठे हैं, बल्कि हमारी पुरानी मुलाकात लगती है। ये मोहब्बत और ये अजमत आपके दिलों में किसने डाला है? कौन है जो हमें इस जमीन से लाकर इस मिंबर तक पहुंचाया है? वही कुव्वत इश्क है। हुजूर की बात करो, हर दिल पे राज करो। वाह 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 वाह। हुजूर की बात करो, हर दिल पे राज करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और एक बात कफील साहब मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं मौलाना बिरादरी में हसद बहुत होता है। ये बहुत सारी जगह शिकायत हुई है, कोई किसी की कबूलियत नहीं देखता, या एक दूसरे की टांग पकड़ते। वल्लाह मैं कह रहा हूं, वल्लाह कह रहा हूं, इतने जलसों में एक भी आलिम को हसद करते हुए मैं आसपास देखा ही नहीं। मेरे अपने जलसों में मैंने देखा ही नहीं। मेरे बाप की उम्र के उलमा को भी इज्जत से मिलते हुए देखा। मेरे बाप की उम्र के छोटे उलमा जो उम्र में कम है उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मुझसे बड़े मेरे उस्ताद की उम्र के, मेरे बाप की उम्र के, सब इज्जत से मिल रहे हैं। ये देख करके फिर पता चलता है इन सब के दिलों में अजमत किसने डाली? कुव्वत इश्क से हर पस्त को वाला कर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अजब चीज है लज्जत आशनाई। या रसूल अल्लाह, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। ये है हकीकत में बिक जाने की कीमत। लोग पूछते हैं हुजूर के दरबार में आप बुलाते हैं क्या मिलेगा? बेदाम ही बिक जाइए, बेदाम ही बिक जाइए, पूछना मत कि क्या मिलने वाला। बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, हाँ आजमाइशें होती है। हाँ एक बात ये भी समझ करके चलो कि हुजूर पाक की वफादारी और उनकी गुलामी में आने के बाद ऐसा नहीं कि रोज हलवा पराठा मिलता रहेगा। रोज जो है मुरक्कन ग़िज़ाएं खाने की और आराम से जीने की जिंदगी आसाइशों के साथ मिलेगी, ये जरूरी नहीं। हुजूर के गुलामों को आजमाया भी जाएगा, और ऐसा आजमाया जाएगा आम लोगों को नहीं, हुजूर के गुलामों को। कभी तो उनको जेल की सलाखों के पीछे रखा जाए, कभी तो उनको फांसी के फंदे तक भी पहुंचाया जाए। जो जितना बड़ा आशिक है उतना ज्यादा वो मुसीबतों से गुजारा जाता है, लेकिन जो सच्चा आशिक होता है वो दायम कायम रह जाता है। अब आपको मैं बताता हूं, बहुत सारे लोगों को तकलीफें हैं, मुसीबतें हैं, करार नहीं है, सुकून नहीं है। क्यों? घर की शिकायतें लेकर के आते हैं, घर में ये हालात वो हालात, बरकत नहीं, माल नहीं, दौलत नहीं, बच्चे नाफरमान और बहुत सारे मामला, क्या क्या चीजें लेकर के बेकरारी की जिंदगियां हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, औरतें भी यहां पर बैठी हुई हैं। औरतों का मिजाज आप जानते हैं, इनको अगर दर्द से तड़पता हुआ कभी किसी ने देखा होगा, एक ही चीज पर ये सबसे ज्यादा तड़पती है, इनके बच्चे को अगर कुछ हो जाए। माँ के बेटे को गोद से निकालो, फिर देखो उसका तड़पना क्या होता है। उसका तड़पना, ममता मशहूर है पूरी दुनिया की, माँ की ममता बेकरार हो जाती है। माँ बच्चे के दर्द को बर्दाश्त नहीं करती, ये पूरी दुनिया जानती है कि नहीं है? पूरी दुनिया जानती है। लेकिन मदीने की एक माँ ऐसी भी है, मदीने की एक माँ ऐसी है। बारगाह मुस्तफा में जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग में जा रहे हैं, 1.5 साल का दूध पीता बच्चा लेकर के आ गई। आका आपके साथ सहाबा जंग में जा रहे हैं, मेरे बच्चे को भी लेकर के जाए। 1.5 साल का बच्चा जा सकता है जंग में, लेकिन वो खातून है, लेकर के आई। हुजूर ने पूछा क्यों ले आई? कहा मेरे शोहर शहीद हो चुके, मेरे घर में इसके अलावा कोई जवान बेटा नहीं,
ایک ہی بچہ ہے 1.5 سال کا. اس لیے کہ میں جب دیکھ رہی ہوں مدینے کی مائیں اپنے جوانوں کو آپ کے ساتھ بھیج رہی ہے تو میں نے سوچا کہ میرا بیٹا گھر میں رہ جائے اور آپ کے ساتھ نہ جائے، یہ اس سے بڑی میری کم نصیبی کیا ہے. آقا میں اپنا بیٹا لے کر کے آئی. سنو، توجہ چاہتا ہوں. حضور نے پوچھا اس کا کیا کریں گے؟ اللہ اکبر. اس خاتون کا جواب سن کر کے رونگٹے کانپ جاتے ہیں، آج بھی جسم تھرا جاتا ہے. خاتون نے کہا آقا پتا ہے میرا بچہ تیر اور تلوار نہیں چلا سکتا، جنگ میں لڑ تو نہیں سکتا، لیکن آقا میرے اس بچے کو آپ کسی صحابی کے ہاتھ میں دے دیں، جب دشمنوں کی طرف سے تیر چلے میرا بچہ ڈھال کے کام تو آ سکتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرا بچہ ڈھال کے کام آ سکتا ہے. حضور پر فدا ہونے کا جذبہ یہ مدینے کی عورتوں میں دیکھا ہے. عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی. حضور کے فدائیوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا دنیا میں. جو حضور پر لوگوں نے فدا کیے ہیں، اپنے بچے، اپنے مال، اپنے جان، یہ منظر پوری دنیا میں دوبارہ لا بھی نہیں سکو. عزیزان گرامی وقار، بات صرف اتنی ہی میں کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں. ایک بار دل کو دھڑکنا سکھا دو، کسی لیلا کے نام پر نہیں، کسی مجنو کے نام پر نہیں، دل کی دھڑکن سے آواز آنی چاہیے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، جب بے قراری زیادہ پڑ جائے تو پھر تمہاری زبان بے اختیار پکارنے لگے شافی و نافی ہو تم، وافی و کافی ہو تم، درد کو کر دو دوا، تم پہ کروڑوں درود، تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث. یا رسول اللہ تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود. یہ حضور پر جو فدا ہوتا ہے اس کی زندگی کا معاملہ میں بتا رہا ہوں. بے خوف ہو کر جیتا ہے، سہم کر ڈر کر کے نہیں جیتا. آپ کے علاقے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگ بھولے بھالے ہیں، یہ مشہور ہے. بھولے بھالے ہیں، جذباتی بھی ہیں، اور جلدی کسی کے ساتھ بھاگ بھی جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں. کوئی بھی آتا ہے ان کو خرید کے لے جاتا ہے. برسوں سے تمہارے ساتھ یہ تجارت چلی آ رہی، اب ہوش سنبھالو. اے نوجوانوں، 5G کا زمانہ ہے، سب کچھ جان رہے ہو، لہذا اب ایک ہی بات میں پوچھنا چاہتا ہوں. سب اپنے سینے پر، آپ کو سب کو پتا ہے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے مجھے بتائیں کتنے دل ہیں تمہارے پاس؟ 4 ہیں، 2 ہیں، ایک ہی ہے؟ ایک ہی دل ہے تمہارے پاس، اور وہ بھی دینا ہے تو پھر کیا دنیاوی کتوں کو دو گی؟ ایک ہی دل ہے تمہارے پاس، ایک ہی دل ہے، اور دوسرا ملتا بھی نہیں ہے. جب یہی ایک دل ہے تو پھر بارگاہ مصطفیٰ میں کیوں نہ دیتے؟ اس کو دھڑکنے کی عادت ان کے نام پر کیوں نہ ڈال دیں؟ اس لیے کہ جب زبان بند ہوتی ہے نبی کے عاشق کے دل کی دھڑکن بھی نبی نبی پکارا کرتی ہے. بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں. حضرت بلال حبشی جب حضور کی غلامی میں آئے، کیا ملا ان کو؟ کیا ملا؟ مکہ کے سرداروں کی غلامی سے نجات حاصل کر کے جب بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، 6 سال کے بعد دنیا نے دیکھا میرے آقا نے ان کو کعبے کی چھت پر چڑھا دیا، اذان دینے کے لیے کعبے کی چھت پر چڑھایا. یہ تو ایک مثال ہے میرے عزیزوں. حضور کے نام پر جو بک جاتا ہے مولا کریم اس کی عزتوں کو اوج ثریا پر پہنچاتا ہے، آسمانوں کی بلندی پر لے جاتا ہے. اس لیے اے نوجوانوں، آج جس کے ہاتھ میں تاش کے پتے آئے، شراب کی بوتل آئے، مجھے افسوس ہوتا ہے، مجھے افسوس ہے ان نوجوانوں پر کہ تم حضور پاک کی غلامی کی نسبت رکھتے ہو تو پھر تمہیں یہ زیب نہیں دیتا، یہ زندگی تمہیں اچھی نہیں لگتی کہ آج دنیا تمہیں شرابی کہے، تمہیں کبابی کہے، تمہیں آوارہ کہے. تم جانتے ہو جب دنیا تانا مارتی ہے تو نبی کے نام سے تمہیں تانا دیتی، نبی کے نام سے تانا دیتی ہے. اپنے آپ کو ایسا نہ بناؤ
کہ حضور کے نام پر کوئی انگلی اٹھا سکے، حضور کے نام پر کوئی انگلی اٹھا سکے۔ میں جو بات کر رہا تھا اس کو کمپلیٹ کر دیتا ہوں اور پھر اپنی بات کو بھی ختم کرنے پر آ رہا۔ مدینے کی ایک خاتون جس کا ایک جنگ میں بھائی بھی شہید، بیٹا بھی شہید، باپ بھی شہید، شوہر بھی شہید، ایک جنگ میں 4 رشتہ دار شہید ہو چکے ہو۔ ذرا اپنی عورتوں سے پوچھ کر کے بتاؤ کون سی عورت ہے جو برداشت کر پائے گی؟ ارے ایک کا شوہر انتقال کر جائے مہینوں روتی ہے عورت، بیٹا انتقال کر گیا تو عورتیں اپنا دماغی توازن کھو بیٹھتی ہیں، برداشت نہیں کر پاتی، اور باپ کی رخصتی تو عورت کو کمزور کر دیتی ہے، اور بھائی کی رخصتی اس کو ڈھیلا کر دیتی ہے۔ لیکن مدینے کی ایک خاتون ایک ہی جنگ میں 4 رشتہ دار شہید ہوئے۔ لوگوں نے خبر دی، اے خاتون تیرا بیٹا شہید ہوا، تیرا شوہر شہید ہوا، تیرا باپ شہید ہوا، تیرا بھائی شہید ہوا۔ وہ خاتون کہتی آنے والوں ذرا یہ تو بتاؤ آمنہ کے لال سلامت ہے یا نہیں؟ اللہ کے رسول سلامت ہے یا نہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں اللہ کے نبی سلامت ہے۔ اتنے پر اکتفا نہیں، اس نے کہا آرونی فانظر الیہ، مجھے دکھاؤ ایک بار دیکھنا چاہتی ہوں، دکھاؤ مجھے ایک بار دیکھنا چاہتی ہوں۔ جس خاتون کا بیٹا جنگ کے میدان میں لاش ہے اور جس کا بھائی بھی لاش بنا ہوا ہو، جس کا باپ بھی، جس کا شوہر بھی انتقال کیا ہو، اس وقت عورت کی خواہش صرف یہ ہے مجھے ایک بار تاجدار مدینہ کو دیکھنا ہے، حضور کو دیکھنا ہے۔ جب لوگوں نے کہا رسول پاک سلامت ہے، وہ اپنا آنچل آگے کرتی ہے اور کہتی ہے میرا چاند سلامت تو پوری کائنات سلامت ہے۔ یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے رسول اگر آپ ہیں تو پھر ہر مصیبت چھوٹی ہے۔ ان صحابہ کا یہ نعرہ تھا، ان صحابہ کا نعرہ کیا تھا؟ ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے، ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے۔ یا رسول اللہ ایک بار تم کہہ دو کہ تو ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اسلام کانفرنس، جامعہ فیضان تاج الشریعہ۔ میرے عزیزو ہماری بات کمپلیٹ ہو گئی۔ جہاں پر بھی میں گفتگو کرتا ہوں میری بات صرف ایک ہی ہوتی ہے، ایک ہی بات ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ ارے جہاں چیز ہے کیا؟ لوح قلم تیرے۔ لوح قلم کس کو کہتے ہیں؟ یہ چھوٹے قلم اور تختی کا نام نہیں ہے، لوح قلم کی بات کی گئی ہے، سب تیرے حساب سے آ جائے گا۔ تم کرسی کی بات کرتے ہو، اقتدار کی بات کرتے ہو، قیادت کی بات کرتے ہو، دولت کی بات کرتے ہو، اور یہ جہاں چیز ہے کیا؟ یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح قلم تیرے۔ پھر دیکھو کہ طاقت و قوت کہاں سے آتی، اور دیکھو پھر شجاعت اور ہمت آتی کہاں سے۔ جن صحابہ کرام کے اندر ہم نے یہ خصوصیات دیکھی وہ سب قدم مصطفیٰ کی برکت ہے، حضور پاک کے نام کی برکت ہے۔ اسی لیے میں پھر کہتا ہوں بے دام ہی بک جائیے، بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ عزیزان گرامی وقار، حالات آج پھر سے تمہیں اس موڑ پر لائے ہوئے ہیں کہ تمہیں فیصلہ کرنا ہے۔ موت بہت قریب آ چکی ہے، تمہارے گھر قریب ان قریب ملک الموت اسرائیل آنے والے ہیں، تم بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والے ہو۔ قبر کے بعد جو شروع ہونے والی زندگی ہے وہ اصل زندگی ہے، آخرت کی نان اینڈنگ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ایک بار پھر شروع ہونے والی ہے، جب تمہاری روح نکل جائے گی جس کے لیے تم نے اپنے آپ کو بدل لیا ہے۔ آج اس دنیا کے چکر میں اپنی داڑیاں منڈوا لیا، اپنے سروں سے ٹوپیاں غائب کر دی، اپنے عیاشی کے موڈ میں آ کر تم تو کہاں کے کہاں بن گئے۔ دنیا نے تمہیں نہ مرد رکھا نہ عورت رکھا، چوڑیاں پہنا دی، بالیاں پہنا دی، جینز کو پھاڑ کر کے پہننے لگ گئے۔ یہ نوجوانوں کی زندگیاں میں دیکھ رہا ہوں، تم ان کے پیچھے بھاگتے رہے، یہ نہ تمہیں عورت بننا دینا چاہتے نہ مرد، بلکہ بیچ والا بنا کر چھوڑ دیتے ہیں اور تم ان کے پیچھے بھاگے جا رہے ہو۔ آج میرے عزیزو تھوڑی سی لائف باقی ہے، تھوڑی سی زندگی باقی ہے، دھڑکنیں تھوڑی سی ہے۔ تم میں سے کسی کو نہیں معلوم، کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ بڑھاپے میں ہی موت آتی ہے تو جھوٹا ہے، وہ غلط ہے۔
बुढ़ापा कुछ लोगों को मिलता है, वरना जनाजों के जनाजे जाते हुए भी देखे हैं हमने, जवानों के जनाजे भी उठते हुए देखे हैं, बच्चों के जनाजे भी उठते देखे हैं। क्या तुमने अपने हाथों से जवानों को दफन नहीं किया? आज यहाँ बैठा हुआ हर जवान कोई गारंटी नहीं देख सकता कि कल का सूरज वो देखने वाला है, कल की सुबह वो देखने वाला है। हम में से किसी को नहीं मालूम, न तुम्हें मालूम न मुझे मालूम। मैं भी नहीं कह सकता कि कल की सुबह मैं जिंदा रहूंगा। जब हमारी जिंदगी इस डगर पर है, हमारे पास मुख्तसर लम्हात है, मुख्तसर जिंदगी है। मलकुल मौत किसी भी वक्त घर पर दस्तक दे सकते हैं, हमारा जनाजा उठाया जाएगा, हमें नहला कर कफना कर उस कब्र में छोड़ दिया जाएगा जहां हमारी माँ हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं, हमारा बाप हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं। सब मनो मिट्टी तले हमें दबा कर रुखसत हो जाएंगे। अरे अजीज अजीज दोस्त जिनके लिए हम पैसे बर्बाद करते थे, जिनके लिए हम पूरी रातें कुर्बान करते थे, वो दोस्त भी 1 घंटे से ज्यादा कब्र के पास खड़े होने को तैयार नहीं, कोई तैयार नहीं। उस वक्त जानते हो सारी दुनिया तुम्हारी कब्र पर मिट्टी डालकर तख्ते बंद करके चली जा चुकी होगी घरे अंधेरे के अंदर। अगर कोई आता है, आमिना का लाल तशरीफ लाता है, ताजदारे मदीना की जात आती है, वो हसीन चेहरा रोशनियां लेकर आता है। इसीलिए मैं कहता हूं नौजवानों, इनके उनके खुशामदी में जिंदगी गुजार लिया, ये कोई काम ना आ सके। काश तू एक बार मुस्तफा का बन जाता, वो कब्र में भी नहीं छोड़ेंगे और हशर में भी नहीं छोड़ेंगे। आला हजरत की सुनो, कहते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। अब बताओ ऐ नौजवानों, इस मजमे में बैठा हुआ हर नौजवान ये अहद करेगा, जब हुजूर की इज्जत और उनके नामूस की बात आएगी, हुजूर के कदम के नाखून पर मैं अपनी गर्दन कुर्बान करने को तैयार। हर एक तैयार है इंशाअल्लाह। हुजूर के नाम पर, हुजूर के कदम पर, हुजूर के नाखून की इज्जत पर हम अपनी जान देने को तैयार हैं। तो ऐ अजीजों, फिर हम कुछ गुनाहों को छोड़ने के लिए क्यों नहीं तैयार? छोड़ सकते हैं इंशाअल्लाह। बुराइयां क्यों नहीं छोड़ सकते? आओ आज अहद करके उठो। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की। याद है आपको, ये मेरे ताजु शरिया का मैसेज है। जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। हाँ, नबी के लिए। ये हमें जो दिया गया है ना, ये लाइफ पूरी किसके लिए दी गई है? अरे ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए। जीना मरना है सब कुछ, जीना मरना है सब कुछ, जीना मरना है सब कुछ। या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान। हम आए यहाँ और उठे भी वहाँ। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जो लिखता